جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، اخلاقیات کا بھاشن صرف عمران خان کے لیے ہی کیوں؟ یہ لوگ عوام کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں عمران خان نے قوم کا مزاج خراب کر دیا ہے، بدتمیز کر دیا ہے، حالانکہ ان کی چادر خود داغدار ہے اور یہ اخلاقیات کا درس عمران خان کو دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، سیاست میں سب سے زیادہ بدتمیزی پھیلانے والی نون لیگ ہے۔ عمران خان نے جو آگاہی دی، اس نے یہ بہت بڑا کام کر دیا۔ لوگ چہرے پہچانتے ہیں یا پہچان گئے ہیں۔ عمران خان کی باتوں میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ملک کا پیسہ باہر لے گئے۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، بلکہ اس میں سچائی کا ایلیمنٹ ضرور ہے۔ عمران خان کے ان نعروں نے، باتوں نے عوام میں آگاہی پیدا کر دی کہ کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کرپشن نے ہمیں بیکار کر دیا ہے، ملک سے میرٹ ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان نے نہیں بلکہ خواجہ آصف نے فضل الرحمان کو ڈیزل کا خطاب دیا تھا۔ نون لیگ نے بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہا، نصرت بھٹو کو کشتی یا گشتی کہا کرتے تھے۔ عابد شیر علی نے فردوس عاشق اعوان کے میک اپ کے حوالے سے بہت گندی زبان استعمال کی۔ خواجہ آصف نے شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کیپٹن صفدر ڈبل شفٹ لگاتا ہے۔ مریم نواز نے جہانیہ میں عمران خان کو گھٹیا اور شیطان کہا اور مزید کہا کہ مجھے نہیں معلوم کس جنگل میں اس کی تربیت ہوئی ہے۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کی خواتین کو اخلاق باختہ، کوڑا کرکٹ، کچرا، کھنڈرات کہا۔ نون لیگ نے بے نظیر بھٹو کی جعلی گندی ننگی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکی اور ان کی کردار کشی کی، کیونکہ وہ موبائل فون اور سوشل میڈیا نہیں تھا اور لوگوں کے پاس ٹی وی نہیں ہوتے تھے، اخبارات بھی شام کو آتے تھے۔ اس کے علاوہ نواز شریف بے نظیر بھٹو کو انگریزوں کے کتے نہلانے والی کہتے تھے۔ طلال چودھری تو رات کو تنظیم سازی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ گندی ویڈیوز کا حساب کتاب مریم نواز کے پاس موجود ہے اور وہ پریس کانفرنس اور ٹی وی پروگرام میں بتا چکی ہیں۔ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں صدارتی تقریب تھی۔ نون لیگ کے رہنما رانا تنویر ادھر مہمان تھے۔ صدارتی خطاب کے دوران اپنی تقریر میں انہوں نے بہن کی گالی نکال دی۔ رفیق تارڑ جو صدر پاکستان رہ چکے ہیں، زرداری نے انہیں بریف کیس مولوی کا خطاب دیا۔ ایک تقریر میں ذوالفقار علی بھٹو نے بنگالیوں کو سور کے بچے کہا۔ لندن میں احتجاج کرنے والی خاتون کو سلیمان شہباز نے ہوائی چومی کی۔ لندن میں گاڑی میں بیٹھے نواز شریف نے سمجھا کوئی خاتون پرستار ان سے ملنے آئی ہے، لیکن اس خاتون نے آگے سے کہا، میں ٹھیک ہوں، میں ایک اخبار سے منسلک ہوں اور آپ پاکستان کے کرپٹ سیاستدان ہیں۔ نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ نے اس خاتون پر تھوک پھینکا۔ اس کے علاوہ بھی نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈز صحافیوں کے لیے گندے اشارے استعمال کرتے رہے ہیں۔ نواز شریف کی اجازت کے بغیر سیکیورٹی گارڈز ایسا نہیں کر سکتے۔ عطا تارڑ، انہوں نے پاکستان میں آئین پاکستان کی کتاب پکڑ کر نازیبا اشارے کیے۔ آئین پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا قانون ہے، جس کے مطابق پاکستان کا نظام چل رہا ہے۔ کیا ان سب کی بار اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں؟ سیاستدانوں کی جو گفتگو ہے وہ معیاری اور شائستہ ہونی چاہیے۔ گراوٹ کا شکار گفتگو سے پرہیز کرنی چاہیے۔ لیکن منافق لوگ عمران خان پر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، الزام عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیتے ہیں، دوسروں کی بات چپ سادھ لیتے ہیں۔ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے سادہ نہیں ہیں، سب کی جوانیاں داغدار ہیں۔ آپ عمران خان کی بیٹی کی بات کرتے ہیں، سب پارلیمنٹ کے نمائندے اور ججز اپنی اولادوں کی ڈی این اے رپورٹ جمع کروائیں، پھر عدل ہوگا۔
مریم نواز کی شادی 25 دسمبر 1992 کو ہوئی۔ مریم نواز کی جو پہلی اولاد ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں، ان کے جو ریلیٹیوز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی پیدائش ان کی شادی کے 4 ماہ بعد ہوئی۔